السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سمرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظم ہم پڑھی تھی۔ اب ہم اپنا پہلا سبق شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ٹرک کس نے نکالا۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا پیراگراف۔ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹڑی گزرتی تھی۔ اس پل کے نیچے سے روزانہ کاریں، موٹریں اور بسیں بھی گزرتی تھیں۔ اس پل کے ایک جانب گاؤں کی آبادی اور دوسری جانب اسکول، ہسپتال اور بازار تھا۔ اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ پل کی چھت سے چپک کر رہ گیا ہو۔ ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری گاڑیاں جمع ہو گئیں۔ گاڑیوں والے ہارن بجا رہے تھے جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ٹرک کے ڈرائیور نے پھنسے ٹرک کو نکالنے کے لیے بہت کوششیں کیں لیکن سب بیکار۔ آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ لوگ بے چین ہو کر اپنی گاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ کوئی ٹرک ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگا جس نے اتنا اونچا ٹرک پل کے نیچے لا پھنسایا، اور کوئی متعلقہ ذمہ داران کو بلانے کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ ٹریفک کے اسی ازدحام میں ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی۔ بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی لیکن مسئلہ اب بھی جوں کا توں تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پل کا اوپر والا حصہ ادھیڑ کر سامان باہر نکال لیا جائے، پھر ٹرک نکال کر پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے۔ اسی دوران میں تعمیرات کے ماہر انجینئر، ریلوے افسران اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی وہاں آ پہنچے۔ ریلوے کے افسروں نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی کہ ٹرک کا اوپر والا حصہ توڑا جائے اور ٹرک کو باہر نکالا جائے۔ کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ کوئی بھی اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسی بحث میں خاصا وقت گزر گیا۔ گاڑیوں کے ہارن مزید اونچے ہو گئے اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ لوگ کبھی پل کو دیکھتے اور کبھی اس ٹرک ڈرائیور کو جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسکول بس میں ایک ذہین بچہ بہت دیر سے بس کی کھڑکی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک بچے کے دماغ میں ایک خیال پھوندا۔ وہ جلدی سے بس سے اترا اور ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا ان افسران تک پہنچا جو مسئلے کے حل کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے۔ پہنچتے ہی اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم انکل، مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا ایک طریقہ معلوم ہے۔ اس آواز پر سب نے مڑ کر اس ننھے منھے سے طالب علم کی طرف دیکھا جو گلے میں بستہ لٹکائے ہجوم کے بیچ کھڑا تھا۔ پہلے تو کوئی ایک چھوٹے سے بچے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، لیکن سب بحث سے اتنا تھک چکے تھے کہ کسی نے منع کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور بے دلی سے بچے کی بات یوں سننے لگے جیسے اس سے کسی عقل مندانہ بات کی توقع نہ کر رہے ہوں۔ اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں تو ٹرک نیچے ہو جائے گا، پھر اسے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ افسران بچے کی اس بات پر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ ننھے طالب علم کی یہ تجویز انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹرک کے پہیوں سے ہوا نکال کر کم کر دیں۔ لوگوں نے حکم پر عمل کیا۔ پہیوں کی ہوا کم ہو گئی تو ٹرک آسانی سے پل کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ افسران نے بچے کو شاباش دی اور کہا، اس ننھے طالب علم کی ذہانت نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ وہاں موجود سارے لوگ اس ذہین بچے کو دیکھنے لگے جس نے اتنے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا تھا۔ حکومت کی طرف سے اس بچے کو بہت بڑا انعام دیا گیا۔ اس بچے کی ذہانت کا چرچا پھیل گیا۔ اخبارات میں اس کی تصویر چھپی۔ اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اسے مبارکباد دی اور یوں ایک پل ٹوٹنے سے بھی بچ گیا۔ تو آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اس سبق کی 10 لائنز آپ نے خوش خطی کرنی ہیں۔ الفاظ معنی: نمبر 1 پل، نمبر 2 تجویز، نمبر 3 آمد و رفت، نمبر 4 ادھیڑنا، نمبر 5 چرچا، نمبر 6 حیران، نمبر 7 توقع، نمبر 8 طریقہ، نمبر 9 ذمہ دار، نمبر 10 متعلقہ، نمبر 11 معذرت، نمبر 12 ازدحام۔ پیج نمبر 14 پر سوال نمبر 1، ریل کی پٹڑی کہاں سے گزرتی تھی؟ اس کا آنسر پیج نمبر 11 کی پہلی لائن سے لے کر 3rd لائن آمد و رفت جاری رہتی تک ہے۔
سوال نمبر 2، ٹرک پل کے اندر کیوں پھنسا؟ اس کا جواب بھی پیج نمبر 11 کی 4 لائن ٹرک کا اوپر والا حصہ سے لے کے اسی کی نیچے والی لائن گاڑیاں جمع ہو گئیں تک ہے۔ سوال نمبر 3، لوگوں نے ٹرک نکالنے کے لیے کیا کیا طریقے بتائے؟ اس کا جواب پیج نمبر 12 کے سیکنڈ پیراگراف کی سیکنڈ لائن سے سٹارٹ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز سے لے کے اسی کی نیچے والی لائن کو دوبارہ سے بنا دیا جائے وہاں تک ہے، پھر اسی کی نیچے والی لائن سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا۔ ریلوے کے افسروں نے سے لے کے اس کی نیچے والی لائن جائے تک ہے۔ سوال نمبر 4، ننھے بچے نے ٹرک نکالنے کی کیا تجویز پیش کی؟ اس کا جواب بھی پیج نمبر 12 کے تھرڈ پیراگراف کی پہلی لائن سے شروع ہے۔ اسکول بس میں ایک ذہین بچہ سے لے کر اسی کی نیچے والی لائن خیال کنندہ تک ہے، پھر اسی کے نیچے والی لائن اس نے بلند آواز سے کہا وہاں سے لے کر اس کے کونے تک طریقہ معلوم ہے تک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پیراگراف سے شروع کریں گے تو نیکسٹ پیج کی پہلی لائن پر اس کا جواب ختم ہوگا۔ سوال نمبر 5، اخبارات میں ننھے بچے کی تصویر کیوں چھپی؟ اس کا جواب پیج نمبر 13 کے لاسٹ پیراگراف کی پہلی لائن کے آخر میں حکومت سے لے کر پورا پیراگراف کی لاسٹ لائن ٹوٹنے سے بھی بچ گیا تک ہے۔ سوال نمبر 6، آپ کو اس کہانی کا کون سا کردار اچھا لگا اور کیوں؟ اس کا جواب آپ کو خود لکھنا ہے۔ جملے بنائیے۔ نمبر 1 ریل، نمبر 2 ٹرک، نمبر 3 ٹریفک، نمبر 4 عقل مندی، نمبر 5 طالب علم، نمبر 6 ہجوم۔ ایک لفظ میں جواب۔ پہلا سوال ہے، ریل کی پٹڑی کس پر سے گزرتی تھی؟ اس کا جواب ہے پل پر سے۔ سوال نمبر 2، پل کی دوسری جانب کیا تھا؟ جواب، ہسپتال، اسکول، بازار۔ سوال نمبر 3، ٹرک کا کون سا حصہ چھت سے چپک گیا تھا؟ جواب، اوپر والا۔ سوال نمبر 4، مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کس کو بلانے کی باتیں کی جا رہی تھیں؟ جواب، متعلقہ ذمہ داران کو۔ سوال نمبر 5، بچہ گلے میں کیا لٹکایا ہوا تھا؟ جواب، بستہ۔ سوال نمبر 6، بچے نے کیا تجویز پیش کی؟ جواب، پہیوں کی ہوا کم کرنے کی۔ سوال نمبر 7، کس طرف سے بچے کو انعام دیا گیا؟ جواب، حکومت کی طرف سے۔ سوال نمبر 8، بچے کی ذہانت کی وجہ سے کیا چیز ٹوٹنے سے بچ گئی؟ جواب، پل۔ سوال نمبر 9، بچے کی تصویر کہاں چھپی؟ جواب، اخبارات۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔